خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان دین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، آج رجب کی 30 تاریخ ہے اردو، اور مغرب کے بعد آج اسلامی مہینے کے اعتبار سے شعبان کی پہلی تاریخ، جس کے متعلق امام الانبیاء تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جو عام طور پر لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے کے درمیان جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عام طور پر انسان اس مہینے سے غافل رہتا ہے، ورنہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی تاریخ آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، برات کی رات۔ اس رات کو لیلۃ الشک یعنی دستاویز والی رات، اس رات کو لیلۃ مبارکہ مبارک والی رات، اسی رات کو لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، الگ الگ نام سے علماء نے اس کو یاد کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ اس مہینے میں غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو دعا کے کلمات بتلائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کی درازی کے لیے برکت کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، میری عمر میں برکت دے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو اس دعا کو بھی آدمی کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مہینے کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ سال کی ابتدا، اور جنوری مہینے کے اعتبار سے جنوری کی پہلی تاریخ۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر بھی ایک تاریخ ہے جو انسانوں کے اعتبار سے شعبان کی 15ویں تاریخ کہتے ہیں، ورنہ انسان جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسی وقت اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ بچہ دنیا کے اندر کتنا سال زندہ رہے گا، کتنی اس کو روزی ملے گی، کہاں موت واقع ہوگی، کتنا اس کو علم دیا جائے گا، ساری چیزوں کا علم اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو فرشتوں کو سال بھر کا سونپا جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کی موت واقع ہونے والی ہے، کس حالت میں لوگ مریں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قاتل مقتول کو پتہ ہی نہیں چلے گا، دونوں جہنمی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل کے بارے میں، مقتول کے بارے میں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے وہ، لیکن قاتل کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں،
مقتول بھی اس نیت سے قاتل سے لڑائی کر رہا تھا کہ قاتل کو میں مار ڈالوں، البتہ یہ ہوا کہ قاتل مقتول کے اوپر غالب آ گیا۔ آج جو دوسرے ممالک کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہے، افغانستان، پاکستان، عراق، محمد الکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم علماء لوگ جانتے ہیں، اس کے حدیث کی کتاب ہے حدیث کے اسباب، کہ جب ایران اور عراق کی لڑائی ہوئی تو 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ تو اس کے اندر یہ حدیث، قاتل مقتول قرب قیامت میں دونوں مارے جائیں گے اور دونوں جہنمی ہوں گے، تو 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ افغانستان کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کتنے مسلمانوں نے وہاں جان کی قربانی دی ہے۔ تو قرب قیامت میں میرے بھائی اور دوستو یہ سب ہونے والا ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، سامان خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اچانک بم بلاسٹ ہوا، مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پورے سال کے اندر جو دنیا کے اندر حالات ہونے والے سب کو اللہ کو معلوم ہے۔ آئندہ سال جو ہونے والے ہیں سب وہ اللہ کو ابھی سے معلوم ہے کہ کیا حالات دنیا کے اوپر آئیں گے، کیا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتوں، کیا مسلمانوں کے اوپر کیا حالات آئیں گے، ساری چیزوں کا علم اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن البتہ اس رات کے اندر فرشتے کو حوالے کرتے ہیں۔ 4 فرشتے مشہور، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام۔ اور فرشتوں کی کتنی تعداد وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتہ اس گھر کی طواف کرتا ہے، جو ایک مرتبہ کر لے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن یہ 4 فرشتے کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، تو چاروں فرشتے کے حوالے سارے کام کاج سونپ دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر لوگ کتنا کبھی کبھی خوشی میں رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا نام موت کے فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے اس رات کے اندر بہت زیادہ ڈرتے تھے اور معافی صافی کا معاملہ پہلے ہی سے کر لیتے تھے۔ بعض علماء تو یہاں تک فرمایا کہ جو گھر کے گارجن ہوتے تھے وہ بھی اپنی بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے معاف کر لیتے تھے، معافی صافی پہلے ہی۔ اور یہ کون کام کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہی وہ کام کرے گا۔ کیونکہ حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اس رات کے اندر کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مغفرت کے فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک والدین کا نافرمان اولاد ہے، رشتہ ناتا توڑنے والا ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، شراب کا عادی ہے، بہت سارے گناہ گنوائے ہیں، اور اس سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر لیں گے، لیکن توبہ نہیں کی ہے تو اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اسی طرح علماء فرمایا کہ نماز کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کی نماز ہمارے اوپر قضا ہے، اب اس رات کے اندر خوب اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو علماء نے فرمایا کہ ہاں تم نے 1 مہینے کی نماز کو چھوڑا ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن یہ کب ہوگا؟ پہلے تم 1 مہینے کی فجر کی نماز قضا کرو، اب تمہارے دن میں وہ نماز قضا کرنا واجب ہے۔ قضا نماز کرو ادا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ درا سی بات کے اوپر بھائی اپنے بہن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داروں کے اندر سالوں سال بات چیت بند، کیوں؟ کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اچانک نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ابھی اس مجلس کے اندر ایک شخص آنے والے، وہ جنتی ہے۔ فوراً صحابہ تیار ہو کر بیٹھ گئے، فوراً ایک صحابی آئے اور آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے روز بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر کے اندر ایک جنتی شخص آنے والے ہیں۔ دوسرے دن وہی صحابی آ گئے، تیسرے دن بھی وہی صحابی، 3 روز تک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ چلو ہم اس صحابی کا عمل تو دیکھتے ہیں،
آقا نامدار جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے 3 دن تک اس کی جنت کی بشارت دی ہے. کتنے خوش نصیب انسان ہیں. جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے مکان کے اوپر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جا کر کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ کے طرف سے مجھ کو اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے؟ اصل میں وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے تو آخر اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں تو پائی جاتی ہوگی. صحابی فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہم لوگ سو گئے، وہ صحابی بھی بستر کے اوپر جا کر کے عشاء کے بعد نماز پڑھ کر کے سو گئے. کچھ تہجد وغیرہ بھی نہیں، لیکن البتہ یہ کام کہ جیسے ہی بستر کے اوپر آنکھ کھلے فوراً کلمہ طیبہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بستر کے اوپر. اور حدیث شریف کے اندر یہ بات ملتی ہے اگر ایک انسان سنت کے مطابق وضو کر کے سوئے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوئے، اور سونے کے بعد نیند آ جانے کے بعد جیسے ہی بستر کے اوپر آدمی کا آنکھ کھل جائے، اس موقع کے اوپر جو بھی جائز دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے. 1 روز 2 روز 3 روز تک یہی سلسلہ رہا. جب حضرت عبداللہ ابن عباس واپس آنے لگے تو صحابی سے فرمایا کہ اصل میں آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں تو کوئی زیادہ عمل آپ کا دیکھا نہیں. تو صحابی فرمانے لگے اصل میں اپنے دل کو، اپنے سینہ کو کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، غیبت سے پاک صاف رکھتا ہوں. کسی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ، کپٹ، حسد نہیں ہے. تو فوراً وہ سمجھ گئے یہی ایک عمل اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس خادم رسول، ہو سکے کہ جب تم رات کو سو تو اپنے دل کو کینہ سے، کپٹ سے، غیبت سے پاک صاف ہو کر کے سو، اور یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے. تو حدیث کے روح سے یہ بات ملتی ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے والا بھی انسان اس رات کے اندر محروم رہتا ہے. اسی طرح والدین کی نافرمان اولاد. میرے بھائیوں اور دوستوں، جن کے والدین حیات میں ہیں تو اس کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حرکت سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ والدین ناراض ہو جائیں گے. ایک آدمی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کئی حج کرتا ہے، لیکن ماں باپ اس انسان سے خوش نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ سارا عمل اللہ اس کا ضائع کر دے گا. یعنی عمل کی قبولیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں والدین کو راضی کرنا ضروری ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ 4 مواقع ایسے ہیں قرآن میں. ایک مواقع تو ایمان کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں ایمان والے کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو اعمال صالحہ کرو، نیک عمل کرو. کہیں بھی قرآن میں آپ پڑھ لو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اکثر عملہ آیا ہی نہیں. خوب عمل کرو لیکن سنت کے خلاف کرو نہیں، عمل کم ہو لیکن سنت کے مطابق ہو. تو ایمان کے بعد عمل صالح کی دعوت. جہاں بھی اللہ اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ فوراً اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کرتے ہیں فوراً نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور 4 ایسے مواقع ہیں جہاں
اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، والدین کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کب اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا؟ جب ماں باپ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تب۔ اگر والدین اپنے بچے کے حقوق کو ادا کر دے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کا نافرمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی 2-3 دن پہلے مولانا منور صاحب جو آئے تھے اپنے مسجد میں، پاک کے مسجد میں، ان کا بذر منور 6 جلد میں غالباً یا 3 جلد میں ہے کہ ان کے پاس ایک غیر مسلم آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا مسجد میں کہ حضرت ایک مسلمان لڑکی ہے اور میرا بیٹا کٹر کافر ہے، وہ مسلمان لڑکی میرے بیٹے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس کو آپ جا کر کے سمجھاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اور خود میں اپنے ایک آدمی کو لے کر کے اس لڑکی تک پہنچا۔ پہنچنے کے بعد سمجھایا کہ بیٹی تم ایمان والی ہو، اللہ رسول کے اوپر ایمان لاتی ہو، جس کے اوپر تم محبت کر رہی ہو وہ تو کافر انسان ہے، اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ وہ لڑکی پڑھی لکھی بہت زیادہ تھی، لیکن ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، رسالت کیا، کچھ معلوم نہیں۔ پوری دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اس کے پاس کچھ تھا نہیں۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ مولانا کچھ بھی آپ کہو، ہم تو اسی لڑکے کے اوپر فدا ہو چکے، اسی سے ہم شادی کریں گے۔ حضرت مولانا فرماتے کہ بہت کوشش کی، آخرکار مجبور ہو کر کے وہ لڑکی اس ہندو لڑکے کے پنجے میں آ کر کے جو بھی اس کے رسم و رواج پر کر بھی لیا، وہ لڑکی ہندوستان آئی اور RSS میں داخل ہو گئی۔ تو حضرت فرماتے کہ اصل میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے والدین کے قصور ہے۔ اس نے اپنے بچے کی کبھی فکر کی ہی نہیں کہ ہمارے بیٹے بچیاں کہاں جا رہی ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، آخرت کیا ہے، رسالت کیا ہے، کامیابی کس تعلیم میں ہے، اس نے کچھ فکر نہیں کی، جس کے وجہ سے یہ بھگتنا پڑا۔ اور انسان اگر اپنے اولاد کی فکر کرے تو میرے بھائی اور دوستو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ ایک ہی ابھی شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کا ایک 2 منٹ کا بیان آیا، وہ حوالہ دیتے ہیں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا، فرماتے ہیں کہ 75 سال کی عمر میں یہ واقعہ بیان کیا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، اس زمانے وہ دارالدیوبند کے محتمم تھے، تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا تمہارا محتمم بننا مبارک ہو، تمہارا عالم بننا مبارک ہو، تمہارا عہدہ تم کو مبارک ہو، لیکن میں نے تجھ کو ایک عمل دیا ہے، تجھ کو حافظ بنایا ہے، یہی اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم یہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں 75 سال کی عمر میں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے حافظ بنا ہوں، اس روز سے لے کر کے آج تک کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں ہے کہ جس دن میں اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچاؤں۔ تو کون اولاد یہ کام کرے گا؟ جو اولاد جس نے سمجھا ہوگا کہ والدین کی کیا حقوق ہیں، رشتہ دار کی کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی کیا حقوق ہیں، جو سمجھے گا وہی انسان اس پر عمل کرے گا۔ تو والدین کی نافرمان اولاد بھی اس رات کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ مغفرت سے محروم۔ ویسے تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر رات کے اندر تہائی رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جب اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ لیکن سال میں کچھ رات ایسی آتی، اس میں سے علماء فرماتے ہیں کہ شب برات کی بھی رات ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کے اندر کلام کیا ہے اس میں نہیں جانا ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے صحابہ کرام بھی اور بزرگان دین بھی اس رات کی اہمیت دیتے ہیں۔
کہ اس رات کے اندر غروب سے لے کر کے یعنی 14ویں شعبان کا جیسے ہی غروب ہو 15ویں تاریخ شروع ہو، مغرب کے بعد ہی سے یہ سلسلہ شروع رہتا ہے اور 15ویں کی پوری رات صبح صادق تک یہ سب سلسلہ رہتا ہے۔ اب اس رات کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرمائیں کوئی خاص عمل اس رات کے اندر ہے ہی نہیں، جو بھی بشاشت کے ساتھ ہو وہ عمل آپ کرو۔ عمل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، ہماری نمازیں قضا ہو گئی تو نماز قضا ادا کرو، آپ درود ہے، استغفار کی کثرت ہے، جو بھی بشاشت سے ہو آپ اس رات میں عمل کرو۔ لیکن البتہ یہ کوشش کرو کہ ہماری عصر کی بھی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پوری رات عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، بشاشت ورنہ آدمی اور دنوں کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر آدمی گھنٹوں گھنٹہ 1 2 2 3 3 بجے تک جاگتا ہے۔ ایسی راتوں کو ہم کیوں ضائع کریں؟ جتنا کوشش ہو سکے بشاشت کے ساتھ نفلی عبادت ہم کریں۔ صلاۃ التسبیح پڑھو، آپ اس کے فضائل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں فرمایا ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں پڑھو، سال میں نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ اس کے وجہ سے چھوٹے بڑے گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر آدمی کرنا چاہے تو 15-20 منٹ میں آدمی آسان سے پڑھ لیتا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آدمی صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد، تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے اور سورت ملانے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو قومہ کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر قومہ سے جب ہم سجدے کے اندر جائیں گے تو تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدہ سے پہلے سجدہ سے سب اٹھائیں گے، بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً کھڑا نہیں ہونا ہے، بیٹھ جائیں گے جگہ پر ہم، پھر وہاں پر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ تعداد پہلی رکعت میں 75 کی تعداد پوری۔ اب پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہی ترتیب، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پہلی مرتبہ 15، پھر ہر رکن کے اندر 10 مرتبہ۔ لیکن پہلے قاعدے کے اندر دوسرے قاعدے کے اندر فرق یہ ہوگا کہ پہلے قاعدہ کے اندر ہم پہلے تشہد پڑھ لیں گے، تشہد کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آخری رکعت کے اندر بھی یہی ہوگا، پہلے تشہد پڑھ لیں گے پھر وہ دعا پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پہلی ترتیب میں۔ اور دوسری ترتیب علماء نے یہ فرمایا کہ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ سے پہلے 15 مرتبہ آپ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، دوسری رکعت میں والعادیات اور تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ احد، لیکن کو جو بھی سورت آپ کو یاد ہو کر سکتے ہیں۔ خیر، تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ، وہ ترتیب چلے گی۔ لیکن اس طریقے کے اندر آپ جب دوسرا سجدہ کر لو تو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد سیدھا آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلے ترتیب میں آپ دوسری مرتبہ سجدہ کر کے آپ بیٹھو گے اور 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ اور دوسری ترتیب میں یعنی سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے جو ہم 15 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس ترتیب میں دوسرا سجدہ کر کے سیدھا ہم
بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے اندر تشہد کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تشہد کے بعد سیدھا پھر ہم درود شریف پڑھیں گے، پھر دعائے معثورہ پڑھ کر کے آدمی اگر 1-2 مرتبہ کوشش کرے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن تسبیح کو ہم زبان سے نہیں گنیں گے، زبان سے اگر ہم گنیں گے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہم انگلی کے اوپر اشارے سے کیا کریں گے، اس پر دھیان دیں گے۔ تو یہ سب عمل کرنے کے میرے بھائی اور دوستو، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ہم لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان بھائی مظلومیت کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہم لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔